لیا ہے لیکن اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ نہیں بھی دینا لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر. مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس کو کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا. پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو. شامل قریشی کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی. اس میں یہ تھا پھر اگر اس کا انالیسس کرو پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ کو کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک وہ ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہ مسئلے کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا. وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود آپ میں سے بس ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سے فوٹو اسٹیٹ ہے تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پرسوں اسی میں کاپی کر دوں گا آرام سے. تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فون سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے. ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا. یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی لیکن وہ تو ہے تو فوراً. اچھا یہ تو یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی جو آپ نے آڈیو سنی یہ ہے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی یہ آڈیو لیک ہے. اور یہ اس وقت کی آڈیو لیک ہے جس وقت ان کی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ ان کی جانے والی تھی اس سے تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جی یہ جو امریکہ کی جو سازش والا بیانیہ ہے کہ وہاں سے جو سائفر آیا وہ ایک سازش تھی. اور اس کے بارے میں یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی یہ ساری کی ساری یہ پلاننگ کی جا رہی تھی. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ فرام ڈے ون مجھے پتہ تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے. اور اس کے اوپر میں نے 3 مہینے پہلے آپ کو ایک میرا وی لاگ یاد ہوگا جو میں آپ کو آخر میں بھی وہ وی لاگ سناؤں گا جو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ ایک آڈیو عمران خان صاحب کے اگینسٹ آڈیو لیک ہو سکتی ہے. اور جس آڈیو میں یہی والی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کے اوپر کھیل کھیلا جائے اور یہ مطلب بات کی. تو یہ 3 مہینے پہلے میں نے اپنا وی لاگ کر دیا تھا. 3 مہینے پہلے میں نے ایک کالم بھی لکھ دیا تھا جنگ میں جس کی یہ ہیڈ لائن تھی کہ جی عمران خان کے خلاف بھی آڈیو آ سکتی ہے، یہ لیک ہو سکتی ہے، اس طرح کا اس کی ہیڈ لائن تھی. تو ابھی اس میں کس قسم کی آپ نے سن لیا ہوگا لیکن ظاہر ہے ایک اس میں بعض اوقات چیزیں بڑی کلیئرٹی سے سمجھ نہیں آتی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کچھ اس میں کہا گیا. اس آڈیو کلپ میں عمران خان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. مبینہ آڈیو میں عمران خان نے جواب میں کہا، اعظم خان نے، جو اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری، کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے تو آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے کہ ڈیماش کریں. اعظم خان مبینہ آڈیو میں عمران خان کو تجویز دیتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو کیسے کور کرنا ہے، ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کی. شاہ محمود قریشی یہ لیٹر پڑھ کر سنائیں گے، اس کی کاپی میں بدل دیں گے، وہ میں منٹس میں شامل کر دوں گا. وہ مطلب ہے کہ ساری اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ کریں. اس میں وہ کہہ بھی رہے ہیں یہ والی بات بھی کہ منٹس تو خیر میں نے ہی لکھنا ہے، جو بھی ڈسکشن ہو منٹس تو میں نے ہی لکھنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان کہ جی فارن سیکرٹری نے یہ چیز بنا دی ہے، بس اس کا یہ کام ہوگا، مگر یہ کہ جی اس کا اپنا اس کا اپنا انالیسز ادھر ہی ہوگا، پھر انالیسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے. مطلب وہ یہی والی بات کریں گے، جو اس کا انالیسز کریں گے وہ ہم اپنی مرضی کا کریں گے اور پھر یہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہوگا. اور ڈپلومیٹک لینگویج میں ہم اسے تھریٹ کہتے ہیں. تو پھر یہ اسی طرح کی بات ان کے وہ آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ
کہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہیں، اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے. عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی کہ کب آپ میٹنگ کریں گے، فیصلہ یہ ہوا کہ کل میٹنگ کر لیں گے. اور اس کے اوپر پھر یہ کہ جی کس کس کو بلایا جائے، اس میں کہا گیا جی کہ اعظم خان کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، میں اور سہیل ہوں گے، یہ 3 لوگوں کو. اور وہ پھر ظاہر کہا گیا کہ جی کل ہم میٹنگ اس کے اوپر کر لیں گے. اور سب سے آخر میں جب کنکلوڈ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہ جی یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے فوراً سازش بنا دیتے ہیں. یعنی سازش ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سائفر ہے، سائفر کے ذریعے سازش نہیں ہوتی، لکھ کے کبھی بھی سازش نہیں ہوتی. یہ تو بڑی وہ باتیں جو بہت چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس میں عمران خان صاحب اپنے پرنسپل سیکرٹری سے ایک پلاننگ آپ دیکھیں، دونوں مل کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس سائفر کو ہم نے سازش میں بدلنا ہے. ہم اس کو، عمران خان کی یہ الفاظ ہیں کہ ہم اس کو سازش بناتے ہیں، یعنی اس کو ہم سازش بنا دیتے ہیں. اور وہ سازش انہوں نے بنا دی. وہ سازش کا ان کا بیانیہ بکا. اس کے بارے میں 3 مہینے پہلے بھی میں کہہ چکا کہ جی میں نے جیسے بتایا اپنے ویلاگ میں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح کی ایک آڈیو ان کے متعلق آ رہی ہے جو عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان. یہ سارے اس سینیریو میں جو مختلف اسپیکٹ ہیں، دیکھیں ایک تو یہ کہ اپنی سیاست کے لیے کس قسم کا کھیل کھیلا گیا جس کا نقصان پاکستان کو مطلب ہو سکتا تھا، ہوا بھی ہوگا. یہی جو کہ ظاہر ہے آپ کے امریکہ سے تعلقات ہیں، اور پھر صرف امریکہ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ کس طریقے کیسا ملک ہے کہ ایک وزیر اعظم، یہ جو بات کی جو عمران خان صاحب نے بات کی اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ عام سیاستدان تھے. بحیثیت وزیر اعظم آپ اس قسم کا کھیل کیسے کھیل سکتے ہیں اپنی سیاست کے لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو ایک پاپولیرٹی دوبارہ آپ کو مل جائے اور ایک ایسا بیانیہ دیں کہ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں. اور انفارچونیٹلی لوگ چل پڑے اس جھوٹ کے اوپر. اور اب اس قسم کی مطلب ہے کہ اس حد تک آ چکے. اور اس میں جو ایک بڑا خطرناک اسپیکٹ جو یہ بھی ہے کہ آپ نے فوج کے اوپر، فوج کی ٹاپ کمانڈ کے اوپر اس جھوٹ کے بیانیے کہ جی ہم اس کو سازش بنا دیتے ہیں، ایک ایسی چیز جو سازش نہیں تھی آپ نے کہا ہم نے اس کو سازش بنا دیتے ہیں. سازش آپ نے اس کو بنا دیا. اور اس سازش کو آپ نے کہا کہ جی اس سازش کو امپلیمنٹ کیا. ہمارے ہینڈلرز جو تھے وہ ہماری فوج کی جو کمانڈ تھی، آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہا، اپنے نیوٹرلز کو کہا کہ جی آپ نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا، آپ غدار ہیں، آپ نے یہ غداری کی جو کہ غداری ظاہر ہوئی ہی نہیں، سازش نہیں تھی. جب سازش نہیں تھی تو یہ ہینڈلر کا کردار کہاں سے آ گیا؟ سو یہ انفارچونیٹلی یہ جو سارے کا سارا جو اس کا آپ کو اس آڈیو سے جو آپ کو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جی اپنی سیاست کے لیے عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا. انہوں نے فوج کے ادارے کو اور اس کی ٹاپ کمانڈ کے متعلق جس قسم کی بات کی وہ انتہائی خطرناک ہے. میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کرتی آئی ہے. وہ تو ایک معمول ہے ہمارے پاکستان کے سیاست میں. اور پاکستان کے اگر آپ تناظر میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ رہا. لیکن یہ بات کہنا کہ جی امریکہ نے ایک سازش کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ پاکستان میں اور اس کے لیے ہینڈلر کا کردار ادا کیا فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے، اس سے بڑی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی زیادتی یا اس سے بڑا الزام نہیں کوئی ہو سکتا فوج کی ٹاپ کمانڈ کے اوپر جو کہ عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی اپنی سیاست کے لیے لگایا. اور وہ لگاتے جا رہے ہیں. کل پرسوں بھی جو جہاں پہ پتہ نہیں کہاں پہ خطاب کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ غدار کہ جی یہ وہ غدار جنہوں نے وہ جو امپلیمنٹ کیا کانسپریسی تھی اور اس طرح کی بات وہ انفارچونیٹلی کرتے جا رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ اس آڈیو کی وجہ سے ایک ایسی چیز جو کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے خلاف تھا. میں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ ایک ظاہر ہے جو میں نے میرا 15 فروری کو ان کی اپریل میں گورنمنٹ گئی، میں نے 15 فروری میں لکھا کہ کیا سیاستدان استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں لکھا کہ کس طریقے سے کیا کچھ ہو رہا ہے حکومت کے، ان کی حکومت کو گرانے کے لیے سب کچھ میں نے لکھا، میں نے کہا، میں نے وی لاگ کیا سب کچھ. لیکن یہ والا بات کہ جی
سازش والی بات اور یہ جو چیز تھی اس کے اوپر فرام ڈے ون مجھے کسی قسم کی کنفیوژن نہیں تھی. بعد میں میری انفارمیشن آئی وہ بھی میں نے شیئر کی, اور فار دس ویری ریزن انفارچونیٹلی چونکہ یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو بیانیے کے خلاف بات تھی, جو جھوٹ کا بیانیہ تھا, اور اس وجہ سے وہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے اٹیک کیا, اور خاص طور پہ مجھے جو لگاتار وہ اٹیک کر رہے ہیں اس کی ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی. اور اللہ کی مہربانی سے وہ جھوٹ جو عمران خان صاحب نے بولا اور جو میں نے بات کی جو الحمدللہ سچ ثابت ہوئی, وہ اب آپ کے سب کے سامنے. اور آخر میں اب میں اجازت لیتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا سنا دوں کہ میں نے آج سے 3 مہینے پہلے اس بارے میں کیا بات کی تھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک بلکہ میں اہم آڈیو جو وہ ہے مبینہ آڈیو ظاہر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی, جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور بھی وہ رخصت نہیں ہوئے تھے, تو ان کی اپنے پرنسپل سیکرٹری اس وقت اعظم خان صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی, اور پی ایم آفس میں ہی ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی بات چیت. تو اس میں وہ جو امریکی مراسلہ جس کو بعد میں ظاہر ہے جس کو ابھی تک ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ تو امریکی سازش تھی, جس سازش میں مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا اور پھر استعمال کیا ان پولیٹیشنز کو, اور ان پولیٹیشنز کو امپوز کیا. یہ جو شہباز شریف صاحب ہو گئے, نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, ان کو امپوز کیا, اور یہ اسی لیے ان کو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ بولتے ہیں. تو اس میں وہ بات چیت ہو رہی تھی جو مجھے بتایا گیا, میری اطلاعات ہے مبینہ آڈیو میں, وہ عمران خان صاحب اسی راستے سے ریلیٹڈ اعظم خان صاحب کو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ اس سے مطلب ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ, کہ جی مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ جو بھی کچھ ہے تو اس سے ہمیں لیٹس پلے ود اٹ, کہ ہمیں اس کو اپنے مطلب اس کا مفہوم اس قسم کا مطلب ہے کہ یہ مجھے جو بتایا گیا کہ تاکہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں, اس سے ہم کھیل کھیلتے ہیں, ایک سیاسی کھیل. اور وہ والی بات کہ یہی پھر سازش بن گئی. آپ کو پتہ ہے کہ مراسلہ, ورنہ ادروائز ڈیفینیٹلی وہ مراسلہ ایک ریالٹی تھی. اور وہ پھر یہ بھی بات ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کی بات کہ جی یہ گورنمنٹ